السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں نثار علی قادری میرجت۔ میں آپ کو ایک پیار بھری کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ دوست کتنا بھی برا ہو ان سے دوستی مت توڑنا، کیونکہ پانی کتنا بھی گندا ہو لیکن آگ بجھانے کے لیے کام ضرور آتا ہے۔ اس لیے دوست برے وقت میں بھی کام آ سکتا ہے۔ جی ایک تھا شکاری، ایک چوہا، ایک کچھوا، ایک ہرن، ایک کوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا میں ایک کچھوا رہا کرتا تھا۔ اس دریا سے زیادہ دور نہیں ایک چوہے کا بل تھا جس میں ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا۔ دریا کے کنارے اور درختوں کے بیچ ایک کوا رہتا تھا۔ کچھوا، چوہا اور کوا آپس میں بہترین دوست تھے اور وہ تینوں روزانہ دریا کے پاس آ کر کھیلا کرتے اور خوب مزے کرتے تھے۔ ایک دن دریا کے قریب کھیلتے ہوئے انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ انہیں ایسا لگا کہ کوئی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ڈر گئے تھے۔ انہیں لگا کوئی شکاری آ رہا ہے۔ وہ تینوں جلدی سے چھپ گئے۔ کچھوے نے دریا میں غوطہ لگایا، کوا اڑ کر درختوں میں اپنے گھونسلے میں چلا گیا اور چوہا اپنے بل میں چلا گیا۔ ان سب دوستوں نے اپنے گھر سے باہر جھانک کر دیکھا کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی شکاری نہیں بلکہ وہ صرف ایک ہرن تھا جو کہ دریا میں ٹھنڈا پانی پینے آیا تھا۔ کچھوا، چوہا اور کوا تینوں ہرن سے ملنے آئے اور انہوں نے ہرن کو پسند کیا۔ اب وہ تینوں اس کے دوست بن گئے اور اب یہ تین نہیں بلکہ 4 دوست تھے اور یہ چاروں دوست مل کر دریا کے پاس روز کھیلتے تھے۔ اسی طرح کئی مہینے بیت گئے۔ ایک دن سورج آسمان پر انتہائی گرم تھا، لیکن اسی دن ہرن دریا پر کھیلنے نہیں آیا۔ تینوں دوست ہرن کے بارے میں پریشان ہو گئے، جس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوا جنگل میں دور تک جا کر اسے تلاش کرے گا۔ کوا جنگل میں اڑا اور اس نے ہرن کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور بالآخر اسے ہرن ایک شکاری کے جال میں پھنسا ہوا ملا۔ ہرن اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کوے نے ہرن سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ہمراہ دونوں دوستوں کو لے کر بہت جلد واپس آئے گا، اور کوا جلد ہی دریا کی طرف واپس اڑا اور ہرن کے بارے میں تمام کہانی کچھوے اور چوہے کو سنائی۔ چوہا فوراً کوے کی کمر پر کود کر بیٹھ گیا اور اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر کوا اسے اس جگہ پر لے گیا جہاں پر ہرن پھنسا ہوا تھا۔ کچھوا زمین کے راستے سے ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ہرن اپنے تمام دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ان سب نے مل کر اس سے وعدہ کیا وہ اسے اس قید خانے سے آزادی دلوائیں گے۔ اس سے قبل کہ وہ ہرن کو آزادی دلواتے، انہوں نے شکاری کے دوڑنے کی آواز سنی جو کہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ چوہے نے جلدی سے جال کاٹا اور ہرن اس سے باہر آ گیا۔ ہرن، چوہا اور کوا تیزی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ بدقسمتی سے کچھوا ان جیسا پھرتیلا نہیں تھا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ شکاری نے جب یہ دیکھا کہ ہرن بھاگ گیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اس کے بدلے کچھوے کو پکڑ لیا۔ شکاری نے کچھوے کو
رسی سے باندھا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگا۔ کوے، ہرن اور چوہے نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے جلد ہی ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جلدی سے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ہرن لیٹ گیا اور اس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ جیسے مر چکا ہے، اور کوا اس کے جسم پر بیٹھ کر اپنی چونچ اس طرح سے مار رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی میں مر چکا ہو۔ چوہا خاموشی سے قریبی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اور جب شکاری نے یہ دیکھا کہ ہرن اس کے قریب ہی مرا پڑا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے کچھوے کی رسی وہیں چھوڑی اور وہ ہرن کی طرف بھاگا۔ چوہا جھاڑیوں سے تیزی سے نکلا اور اس نے کچھوے کو آزاد کرنے کے لیے رسی کتر دی۔ کچھوا خاموشی سے چھلانگ لگا کر دریا میں تیر کر دور چلا گیا۔ اور جیسے ہی شکاری ہرن کے پاس آیا، ہرن جلدی سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور اسی طرح کوا بھی اڑ کر دور چلا گیا اور چھپ گیا۔ وہ شکاری سے اتنا دور اڑا جتنی تیز اس کے پر اسے لے جا سکتے تھے۔ شکاری سمجھ گیا کہ اس کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ افسردگی سے خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ چاروں دوست اکٹھے ہو کر دریا پر پھر ملے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد وہ بہت خوش تھے۔ انہیں دوبارہ اکٹھے ہونے کی بے حد خوشی تھی۔ کچھوے نے کہا کہ دوست ہی برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اس بات پر سب راضی ہو گئے اور خوشی سے کھیلنے کو۔ السلام علیکم دوستو، میں شعیب خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سبھی کے اپنے ہی چینل فری ایڈوائز ٹی وی پہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ یوٹیوب کا چینل کریٹ کر سکتے ہو اور اس میں پھر ویڈیو کیسے